گہمی ہوگی ہر طرف، کھرب مخلوق ہے جنتوں میں، تو وہاں سے تعلقات ہیں، دوست احباب ہے، اس لیے اور ہر جنت میں اتنا وافر ہے کھانے پینے کو کہ کوئی انتہا نہیں ہے، کھاؤ پیو مزے لوٹو، یہ ہے۔ کلما جب بھی رزق آئے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ایسا ہی تو پہلے آیا تھا، لیکن چونکہ مزہ اور ہے، ان کا رنگ روپ اور ہے، یعنی پھل خوبصورت اتنے ہوں گے اپنی شکل و صورت میں کہ تلذ بہ العاجن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نگاہیں لذت حاصل کریں گی، مکان اتنے خوبصورت ہوں گے تلذ بہ العاجن، برتن اتنے خوبصورت ہوں گے تلذ بہ العاجن، یہ اور منظر پورے ماحول کا ایسا خوبصورت ہوگا تلذ بہ العاجن، ہر وقت لذتوں میں ہے، بس یہ سمجھ لو کوئی فکر ہے ہی نہیں، یہ اور نیند آئے گی نہیں، کیونکہ رات چھائے تو نیند آئے، رات ہے نہیں وہاں، روشنی ہی روشنی ہے بس، اور نہ سستی غفلت آتی ہے کہ اب صاحب تھک گئی، تھکنا بھی نہیں ہے، یہ ہر وقت تازہ دم، جی چاہتا ہے بھاگنے کو بھاگ لو، جی چاہتا ہے اچھلنے کو اچھل لو، جو چاہو کرو، ذمے ہے ہی نہیں کوئی، نہ نماز ذمے ہے، نہ کوئی عبادت ذمے ہے، کوئی چیز ذمے نہیں، کھانے پینے مزے لوٹنے کے سوا کوئی بات ذمے ہے ہی نہیں، بس یہ ہے ذمے، کھا لو پی لو اور اچھل لو کود لو مزے لوٹو، بس ذمے یہی ہے اور کوئی چیز ذمے نہیں ہے۔ بیویاں ہیں تو وہ بھی اپنے حسب منشا، جتنی چاہتے ہو اتنی مل جائیں گی، جتنا تمہاری خواہش ہے، ان کا حسن بھی تمہاری مرضی پر ہے، کسی کے ہاں گئے اور وہاں کسی خاتون کا حسن تمہیں پسند آ گیا اور یہ کہ ایسی میری بھی ویسی ہی ہو جائے، جب واپس گھر پہنچو گے تو وہی جیسے بیٹھی ہو، یہ کیفیت ہو جائے گی، کیونکہ والوں فیہا ما تشاءون والوں فیہا ما تدعون، وہاں ہر وہ چیز ہے جو تم چاہ لو، جو مانگ لو، بس اب یہ تمہارے چاہنے اور مانگنے پر ہے، کیا چیز چاہتے ہو، کیا مانگنی ہے، مانگو، بتاؤ دنیا میں چیز مل سکتی ہے، اور انتظار نہیں کہ اچھا ذرا تھوڑی دیر انتظار میں ابھی آیا، نہیں، ادھر آپ نے زبان پہ آئی بات اور وہ چیز آئی سامنے رکھی ہے، اسی لمحے سامنے رکھی ہے وہ چیز، جس کی خواہش کی دل میں آیا خیال کہ یہ چیز آ جائے وہ فوراً سامنے رکھی ہے، لے لو، قادر ہے وہ، اس لیے یہ ہے کہ ملحدین کی یہ سمجھ میں بات نہیں آتی، کیسے ہو جائے گا اس طرح، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اتوبہ متشابہ، ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہیں جنہیں ایام ماہواری نہیں آئیں گے، ہر وقت پاک ہے بس، اور یہ پھر جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ کمال تو یہ ہے جوانی ڈھلے ہی نہ، اب تو یہ 2-4 سال اچھلے کودے اور کمزوری آنے لگ گئی، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا اور کمر میں درد ہے، بس زیادہ بھاگ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، یہ بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی نہیں کھا سکتے، اس سے تو بھی بوجھ ہو جاتا ہے، اس سے پیٹ، اس سے پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس سے لو ہو جاتا ہے، چلو جی کچھ بھی نہیں، یہ دنیا ہے، کیا اس میں لذت ملے گی کسی کو؟ جتنے بڑے ہیں اتنے زیادہ بیمار ہیں، اتنے ہی پرہیز ہے، اور ہر ڈاکٹر صبح صبح دروازے پہ کھڑا ہے، کیوں جی چیک کرنا ہے سب گھر والوں کو، آج کتنی بیماری ہے کس کو، روزانہ ڈاکٹر باقاعدہ ڈاکٹر ماہانہ فیس مقرر ہے اس کی کہ صبح صبح بچوں کو اور گھر والوں کو چیک کر کے جائے گا تاکہ معلوم ہو کہ کتنے بیمار ہیں، تاکہ اس کے مطابق ان کا علاج کرا دیا۔ کوئی زندگی ہے، دولت منوں کے حساب سے دولت بینکوں میں پڑی ہے، اور صحت کی اور اپنے یہ حال ہے، اور دشمنوں کے لیے پہرے سیکورٹیاں ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں کو مار نہ دے، واہ بڑی عیش ہے بھائی، جنت ہے یہ رہائش کی جگہ اصل، تو وہ یہ کہ ہم فیہا خالدون، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ ایک اعتراض تھا کافروں کا کہ قرآن نے مثال بیان کی ہے گویا مکھی کی
مکڑی کی مچھر کی، یہ تو ہنس پڑے، لو جی رب ہو کے مکھی کی مثالیں دیتا ہے۔ تو بے وقوفو تم یہ نہیں سمجھتے کہ مثال دی کس چیز کے لیے گئی ہے؟ یہ کہا کہ الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا رب بنائے بیٹھے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اور یہ کہے کہ وہ ہاتھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یہ مثال اچھی لگتی کہ وہ تو ہاتھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بھائی وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بلکہ اتنی بات نہیں، یسلبہم الذباب لا یستنقذوہ، لا یستنقذوہ، اگر مکھی کوئی چیز لے جائے، کیونکہ ایک تو ہے نا کہ ہم جالیوں کے دروازے لگا دیتے ہیں، یہ تو قلعے میں بند ہو گئے تو فوج بھی بچ جاتی ہے، بڑی بڑی فوجیں باہر عاجز ہو جاتی کیونکہ قلعے میں بند ہو گئے، مکھی تو قلعہ کھڑا ہو گیا، تو جالی کے دروازے لگا دی، اندر بیٹھے کھا رہے، مکھی نہیں آ سکتی۔ دروازہ کھولو، پھر حکم دو مکھی کو کہ وہ نہ آئے، روک لو، آئے گی تمہارے ہاتھ میں بیٹھے گی، ناک میں بیٹھے گی، رکے گی نہیں، تم عاجز ہو اس کے سامنے، اور کھانا لے گی تمہارا، تم اڑاؤ گے، وہ ادھر سے آ کے بیٹھ کے لے جائے گی۔ تو یہ یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ، اگر مکھی لے جائے کھانا کچھ تو اس سے واپس نہیں لے سکتے، واپس نہیں لے سکتے مکھی سے، اتنے عاجز ہیں۔ تو یہ مثال دی ہے کہ بڑے بڑے متکبر فرعون رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا کیوں نہ ہو، مکھی کے آگے عاجز ہے، مکھی کے سامنے، اس سے بچاؤ کے لیے گویا جالیوں کے دروازے لگاتا ہے تاکہ مکھی سے بچ جاؤں، سامنے بیٹھ کے مقابلہ کرنا مکھی کا میدان میں آ کے، پھر پتہ چلے تو عاجز ہے یا مکھی عاجز ہے۔ تو اس مثال پر یہ جو ہے نا، اب کہنے لگے دیکھو جی، تو ایسے ہی کہا کہ الذین تدعون من دون اللہ مثل کا مثل عنکبوت اتخذت بیتا، جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ہے جیسے مکڑی جالا بنتی ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کیوں کہ اس میں ذرا سی کوئی چیز لگ گئی وہ سارا سمٹ گیا، ختم، یہ ہے مکڑی کا گھر۔ ابھی کہ امریکہ نے 10 سال وہ پہاڑ اڑا دیے، کھنڈر بنا دیے ہیں، پوری دنیا کو وہ تہس نہس کرنے کا پروگرام بنا دیا، ساری دنیا حیران، لیکن کیا مکڑی کا جالا۔ آج بیٹھا سمجھ نہیں آتی، گھر میں بغاوتیں ہو گئی، اوباما حیران ہے، کرے تو کیا کرے، وہ طالبان کا صورت ہی کوئی نہیں بنتی، وہ پاکستان مذاکرات نہیں کراتا، نہ وہ مذاکرات کرتے ہیں، مر گئے، فوجیں نکالیں تو وہاں سے کیسے نکالیں، رہیں تو کیسے رہیں، یہ حال ہوا ہے، یہ ہے مکڑی کا جالا ہے۔ اب چلو سب لو ایسے رعونت سے کہ نیو ورلڈ آرڈر، اس نے کہا کلنٹن نے کہ ہم جہاں مرضی ہے، جس ملک میں ہماری فوجیں اترنا چاہے ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم سپر طاقت ہے ہمارا، یہ کلنٹن نے بش سے پہلے یہ کلنٹن نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا حق ہے، ہم سپر طاقت ہے، جس ملک میں ہم چاہیں یا ہمارے مفادات ہیں، ہم فوجیں اتار سکتے ہیں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ طالبان سب سے کمزور نظر آئے، سب سے جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں، نہ کوئی بات ہے، بالکل ہے ہی نہیں کچھ، نہ فوج ہے، فوج بھی نہیں ان کی، واقعتاً فوج تو نہیں تھی، اسلحہ بھی نہیں ان کے پاس، اتار دو فوج، ایک ہفتے میں صفایا کر دو۔ وہ ہفتہ گیا، 10 سال کے بعد اب زخم چاٹ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی جائیں تو کہاں جائیں، رہیں تو کہاں رہیں۔ وہ طالبان وہ نشاط میں ہے، ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا، 10 سالوں میں ان کا کھنڈر بنا دیا، اتنا بم برسایا، اتنا بم برسایا کہ ببل بنا دیا پورے افغانستان کو، لیکن طالبان سے ڈر کے اندر چھپے باہر نہیں نکل سکتے، طالبان مارنا نہیں، وہ دندناتے پھرتے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں۔ تو ان سعودی سے مذاکرات کرو، پاکستان سے مذاکرات کروا دو ہمارے، ان سے جی مذاکرات، باہر جاؤ، ملک سے نکلو پھر بات کرو، جب تک تو ملک تم سے کوئی بات نہیں ہوتی، وہ اکڑے ہوئے، لو بھائی لے آؤ اپنے بمباریاں، یہ ہے بیت العنکبوت۔
اللہ کے سامنے مکڑی کے جالے جتنی حیثیت ہے اس کی. تو یہ مثالیں، ان مثالوں پر اعتراض تھا کافروں کو. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، لا یستحیی نہیں شرماتے، ان یضرب اس بات سے کہ وہ بیان کرے مثال. یضرب کے معنی مارنا. تو عربی کے محاورے میں مثال مارنا، ہمارے زبان میں مثال بیان کرنا، مارنا ہمارا محاورہ نہیں ہے. ہاں جی، اپنی اپنی زبان کے محاورات ہوتے ہیں. ہاں، جھوٹ مارنا یہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ وہ جھوٹ مارتا ہے، حالانکہ مارنے کی چیز تو نہیں، وہ بولنے کی چیز ہے. تو جیسے ہم بولنے کو کے لیے مارنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی مثال دینے کے لیے مارنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یضرب مثلا کہ اللہ تعالیٰ مثال مارتے ہیں. ہاں جی، تو مانو کہ مثال دیتے ہیں. ہاں جی، ایسے ہی ہمارے محاورہ ہے کہ اس نے وہاں جا کے جوتے کھائے، حالانکہ کھائے نہیں، بیچارے نے برداشت کیے ہیں. ہاں جی، جوتے پڑے ہیں، اسے مارے ہیں لوگوں نے. ہاں، تو کہا جائے گا جوتے کھائے، گالیاں کھائیں. اب دوسری زبان میں سمجھیں گے کہ یہ کھانے کی چیز ہے. ہاں، کیونکہ اس کا ترجمہ کرے تو کھانے کا ان کے لفظ میں، تو پھر اپنی زبان سے جو ہے نا وہ اس کی جگہ لفظ لائیں گے جو ان کا اپنا محاورہ ہے. تو یہ محاوروں میں فرق چلتا ہے. ہاں جی، تو یہ مثال بیان کرنا، یضرب. تو یضرب کہنے یہ کہ مارے مثال. تو ہمارے محاورے میں یہ کہ بیان کرے مثال. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ یضرب مثلا کہ بیان کرے مثال. ہاں، یہ مثال ما، کوئی سی مثال. یہ ماں نے اس کو اور نہ کر، کوئی سی مثال بیان کرے، بعوضۃ مچھر کی ہو، فما فوقا اس سے بھی بڑھ کر، یہ مچھر سے بھی کسی چھوٹی بھوری چونٹی مچھر سے چھوٹی ہوتی ہے کہ بھوری چونٹی کی بیان کرے. ہاں، اب بیان تو ہوتا ہے کیوں کہ بھوری چونٹی کے ہاتھی کے سونڈ میں گھس جائے تو کہتے ہیں وہ ہاتھی مر جاتا ہے. بھوری چونٹی ہاتھی مار دے، اندازہ کرے کوئی ہے مقابلہ. اب مثال دینے والا دے گا اس کی مثال. تو یہ ہے مچھر سے بھی بڑھ کر کہ اللہ بیان کرے کوئی سی مثال، مثال ما، کوئی سی مثال مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو تو ہے ایمان والے. یہ ہوتا ہے فرق. ایمان والے نہیں اس بات کو سوچتے کہ اس کا مطلب کیا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ مثال سچی ہے ان کے رب کی طرف سے. کیونکہ رب کے کلام میں جو آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال صحیح دے رہے ہیں اور یہ ان کے رب کی طرف سے ہے یہ مثال. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں. فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا، اس کی مثال دے کر. اللہ رب العالمین، اللہ رب العرش العظیم اتنی گھٹیا مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا. ماذا ارادہ، کیا مطلب دیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، یہ مثال دے کر. کیا مطلب ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے ارادہ یہ کیا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی مثال سے بہت سو کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے. جن کی الٹی سمجھ ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے اس مثال سے. یہ لیے پھر تو جی قرآن میں مکھی مچھر کی اس میں مثال نہیں ہے. لو قرآن پڑھتے ہیں یہ، وہ بے سمجھ اس بات سے گمراہ ہو گئے. ایمان والے سمجھ گئے کہ مثال موقع کی دی اللہ تعالیٰ نے بہترین، ان کو ہدایت مل گئی. اسی لیے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس مثال کے ذریعے اللہ نہیں گمراہ کرتا مگر نافرمانوں کو، کیونکہ وہ سیدھا سوچتے ہی نہیں تو گمراہی میں ہی جانا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، وہ نہیں گمراہ کرتا اس مثال کے ذریعے مگر فاسقین کو. اب آگے اس کی حکمتیں ہیں کہ اس کی تقدیر جو ہے ان کی فطرت کے مطابق کیسے چلاتی ہے ان کو. تو یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ ان کو بچا بھی تو سکتے تھے، لیکن اللہ جبر نہیں کرتے. اس لیے جب فطرت جس کا تقاضا